بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 فروری 2026 درس قرآن کا سلسلہ 2 ہفتے سے منقطع رہا۔ کچھ مصروفیات کی بنیاد پر 2 ہفتے کی تاخیر بھی ہوئی ہے، اس لیے تھوڑا لاسٹ سیشن میں جو بات کی تھی اس کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ میدان ہموار ہو جائے اور بات جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذہن نشین ہو جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 پر لاسٹ سیشن میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ قرآن نے جب نکاح استعمال کیا اور کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب اس نے کہا کہ مشرکات کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ امن کے علم بردار نہ بن جائیں، تو نکاح کا موضوع ہمارا زیر بحث رہا 2 سیشنز کے اندر، جس میں نے اس ضمن میں آنے والی جتنی تفصیل ہے وہ سب کی سب آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اور کچھ باتیں جو حقائق پر مبنی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا۔ بات یہاں بھی آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھ رہا ہے تو ہمارے ہاں تو فقط دیکھنے کو ہی حرام قرار دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اس نے فلاں عورت کو دیکھ لیا ہے تو یہ اب اس نے ایک حرام کاری کا ارتکاب کر لیا۔ تو بیچارے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو معاشرے میں پاکیزہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دل ان کا تڑپ رہا ہوتا ہے کسی کی طرف اپنی نظریں لے جانے کے لیے، لیکن لے جا نہیں سکتے ہیں، حرام کاری کا فتویٰ لگ جائے گا، لوگ دیکھیں گے بولیں گے ارے بھائی مولوی صاحب ہیں، دیندار آدمی ہے، کس طرح سے یہ کسی کو گھور رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو چپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے نظروں کو جھکا کر، آنکھوں کو اٹھا کر کہ کسی طرح ایک جھلک ہمیں مل جائے، ہمیں تسکین تو آ جائے۔ تذکرہ تو بہت سنا ہے حوروں کے بارے میں کہ حوریں ایسی ہوں گی، شاید ایسی ہی ہوں گی جیسے کہ نظر آ رہی ہیں۔ تو اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ بھائی یہ فقط دیکھ لینا یہاں تک بھی آ جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو یہ کوئی ایسی حرام کاری نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ مطلب یہ ہے کہ اپنے ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گھورے ہی جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا ماحول ہی تبدیل کر دیا ہے، اس کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا ہے کہ میری طرف سے آپ کو سلامتی نہیں ہے، اور میں جس کو ہمارے یہاں ہیراسمنٹ کے تعریف کے اندر شمار کر لیا جاتا ہے، تو اس کا عورت و مرد سے ہی کا تعلق ہے، اس کا تعلق تو مرد سے بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرد بھی کسی دوسرے مرد کو گھور کے دیکھے گا تو اس کو بھی ایک عجیب سا کوفت سی محسوس ہوگی۔ تو اس درجے کا گھورنا، اس درجے کا دیکھنا، یہ الگ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ میں جو بیان کر رہا تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے، الگ کیفیت ہے کہ جس کے اندر آپ فقط اپنے خواہش کا اظہار کرنے کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ ہیراسمنٹ وغیرہ جو معاملہ ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ تو مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے کے اندر پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ایک قاری صاحب آئے تھے، کسی گاؤں سے آئے تھے۔ وہ گاؤں بھی ایسا تھا وہاں پہ اس ٹائم پہ بجلی وغیرہ بھی نہیں تھی، سننے میں آیا تھا۔ تو گاؤں سے آنے کے بعد وہ وہاں کے لوگوں کو گھور کے دیکھا کرتے تھے۔ مجھے آج تک بھی یاد ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہم باہر نکلے ہیں تو وضو خانے میں انہوں نے کسی پٹھان کو گھور کے دیکھا ہوگا، وہ باہر آ کے لڑنا شروع ہو گیا کہ بھائی یہ تو مجھے گھورتا ہے۔ مطلب یہاں یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات آپ اگر اس طرح سے کسی مرد کو بھی گھوریں گے تو وہ بھی آپ سے لڑنا لگ جائے گا۔ عورت لڑ نہیں سکتی ہے تو وہ اس طرح سے اپنے اندر ہی ایک بے چینی محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ تو بات یہاں تک بھی آئی تھی کہ بھائی فقط گھور لینا، دیکھ لینا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کو اپنی نظروں سے بے چین کر دینا
یہ ایک الگ زمرے میں آتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لینا جو نیچرلی ہے وہ، اور ایک دوسرا دیکھنا جس سے کہ سامنے والا جو کمفرٹیبل نہ فیل۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ ایک نیچرلی آپ کا اٹریکشن تو ہے نا، اٹریکشن تو ہو ہی رہی ہے آپ کی، اٹریکشن اگر اپوزٹ جینڈر سے ہے، یہ تو فطری چیز ہے، آپ کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو انکمفرٹیبل کروانا شروع کر دیں اپنی نظروں سے ہی تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو الگ ہی چیز ہے، اس کو تو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا نا یہ تو صرف عورتوں کے ساتھ کیا، تو مردوں کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو انکمفرٹیبل فیل کروائیں اور دیکھتے رہیں گھورتے رہیں، تو ظاہر جھگڑا کرے گا وہ آپ سے۔ تو بات یہاں تک بھی آئی تھی کہ بھائی یہ معاملات بھی ہوتے ہیں۔ نکاح کا موضوع چل رہا تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ نے نکاح کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ مشرکات کے ساتھ تعلق نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ایمان والے یعنی کہ امن دینے والے نہ ہو جائے۔ بہت تفصیل سے بات کر لی تھی اس کے اوپر، آخر میں اس آیت کی لکھا ہوا ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کیونکہ یہ جو مشرکات ہیں، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مشرکات کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو مشرکات سے مراد وہ جماعتیں ہیں جو انتشار برپا کرنے والی ہیں، ان کے بارے میں یہاں بات ہوئی تھی۔ تو قرآن نے خود کہا اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف مائل کرنے والے ہیں، آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، خود بھی آگ کی طرف ان کا میلان ہے، تباہی کی طرف، اور یہ تمہیں بھی تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ تعلق بناتا ہے یہ اسے ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں پر یدعون آیا تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ دیکھ لیجئے مشرکات جمع سالم مؤنث آیا ہے اور یدعون جمع مذکر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جمع مذکر استعمال کیا گیا، اس سے مراد مشرکات وہ جماعتوں ہی کی بات کی جا رہی ہے، جبھی اولئک کا اشارہ ہے ہی پیچھے کی طرف، جمع کا صیغہ ہے، پورے اوپر جو بیان ہوا ہے سب کی طرف اشارہ ہے جن سے روکا جا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، مائل کرتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اس کے قانون کے مطابق۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہاں تک بات ہوئی تھی ہماری، اور ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہ موضوع نہ تو مرد و عورت کے باہمی تعلق کے حوالے سے ہے، نہ ہی یہ نکاح و طلاق کے موضوع کو زیر بحث بنا رہا ہے، بلکہ یہ نکاح و طلاق کا لفظ جو قرآن استعمال کرتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ مل جانے، اس طرح سے مل جانا کہ ایک جان ہو جانا، یک جان یک قالب ہو جانا، اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ اوپر کی آیات کے ساتھ ربط کر لیجئے، اور یہی تسلسل آیت نمبر 222 کے اندر بھی آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ آیت نمبر 222 میں اللہ بیان فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پھر سے سوال کرنے کا یہاں پر استعمال کیا ہے صیغہ، اور وہ تم سے تم میں تلاش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تم سے سوال کرتے ہیں، عن المحید، محید کی بابت، محید کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے ہاں اب نکل گیا حیض کی طرف، اور حیض کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ صرف مؤنث کے لیے، جبکہ قل ہوا اذن میں آگے بیان فرمایا بتا دو ان کو ہوا اذن، ہوا مذکر کا صیغہ ہے واحد کا، مذکر غائب، جس سے آپ کو یہ بات تو معلوم ہو گئی ہوگی کہ محید کا تعلق فقط عورت سے ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ ہوا آنا ہی چاہیے تھا، ہی آنا چاہیے تھا، اگر یہ ہوتا ہی لفظی اعتبار سے مؤنث، یہ لفظی اعتبار سے مؤنث نہیں ہے لفظ۔ اس کے اوپر اتنی تفصیل بیان کی گئی ہے تفاسیر کی کتابوں کے اندر کہ کئی صفحات کالے کر دیے گئے ہیں، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حیض میں کرنا کیا ہے عورت کو، اور آپ کو حیض والی عورت کے ساتھ معاملہ کرنا کیا ہے۔ یہ موضوع تھا ہی نہیں قرآن کا، یہ موضوع کب سے ہو گیا کہ عورت کے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یہ سوال کرنے والا ہے، مطلب عورت اگر بچہ جن رہی ہے تو بچہ جننے کے بارے میں اگر آپ سوال کرنا شروع کر دیں کہ بچہ کیسے جنا جائے، تو آپ سے پوچھا جائے گا بھائی یہ تو نیچرلی چلا آ رہا ہے، اس میں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اتنا اہم موضوع تھا ہی نہیں جس کو اللہ بیان کرے گا قرآن کے اندر، جس میں اہم موضوعات بیان کیے جا رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی بات کی جا رہی ہے۔
تو کیا کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بچے کو جننے کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ بچہ کیسے جنا جائے؟ کوئی میڈیکلی ایشوز آ سکتے ہیں، وہاں تو یہ موضوع زیر بحث ہو سکتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، معاشرے کی تشکیل کی بات چل رہی ہے، ہدایت و رہنمائی دی جا رہی ہے، یہاں پر ہم سوال کر رہے ہیں حیض کے، عورت کی حیض کے بارے میں۔ عورت کا حیض موضوع بحث کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ تو اس کے بایولوجیکلی مسائل ہیں جو درپیش آتے ہی ہیں، ہر عورت کو آتے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ طور پر قرآن اس کو سوال کی صورت میں لے کر آئے اور لوگ پریشان ہو کر اپنے نبی کے پاس جائیں حیض کے حوالے سے، عورت کے خون کے بہنے کے حوالے سے سوال کرنے کے لیے؟ میں نے کہا نا، اتنی طویل ابحاث موجود ہیں اس کے اوپر تفاسیر کی کتب میں، آپ پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے کیا کیا نہیں بیان کیا ہے ان لوگوں نے، کہ حیض میں کیا کرنا ہے، سونا ہے نہیں سونا، بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، وہ ناپاک ہوتی ہے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، جس کو آپ بنیادی فریضہ قرار دیتے ہیں، نماز وہ ادا نہیں کر سکتی ہے، اور روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، بعد میں روزہ رکھے گی، حج نہیں کر سکتی، طواف نہیں کر سکتی۔ ایسے ایسے پیچیدہ مسائل نکال کے لاتے ہیں، جس کی بنیاد پر کہتے ہیں بڑے کمال کے مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب نے تو کمال کر دیا، آج تو ایسا باریک نقطہ نکالا ہے کہ لوگوں کی نظر سے مخفی ہی رہتا تھا وہ، انہوں نے کوشش کر کے وہ نقطہ نکالا ہے۔ نقطہ کیا ہے مولوی صاحب کا؟ سن تو لیں ذرا۔ وہ نقطہ یہ نکالا ہے کہ چونکہ حیض کے اندر عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، اب حافظہ ہے، کیا کرے؟ حافظہ کے مسائل بھی درپیش آئیں گے، اب بغیر ہاتھ لگائے وہ قرآن کو اپنی زبان سے ادا کرتی رہے۔ اگر حافظہ نہیں ہے لیکن اللہ کا ذکر کرنا چاہتی ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو، جسم کو ان چیزوں سے دور رکھے کہ جو مقدس گمان کی جاتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی رہے۔ یہ نقطہ نکالا مولوی صاحب نے، اتنا اہم۔ اب ذرا یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کیجئے گا، آپ دیکھیے گا ویڈیو پہ کتنے بیانات موجود ہیں، اور اس پہ سننے والوں کو آپ ذرا دیکھیے گا کس طرح سن کے وہ واہ واہ اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور مولوی صاحب کی جو ہے وہ مالا جبنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا مولوی صاحب ہیں، کیا مفتی ہیں، کیا کمال ہیں، یہ کیا موضوع ہیں، ان موضوعات کا کیا تعلق ہے؟ ایک بایولوجیکلی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے بھی نہیں، یہ مسئلہ کب سے ہو گیا؟ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہی کام انہوں نے مردوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مردوں کے اندر سے تو خون نکلتا نہیں، ان کے اندر تو اسپرم نکلتا ہے، اس کے اوپر بحثیں چلی جا رہی ہیں کہ اسپرم نکلے گا تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آیت کو تو کہتے ہیں وہ سورہ واقعہ والی کہ اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں، وہ تو میں نے بیان کر دیا، لا یمسہ الا المطہرون کی تو بات تو ہو چکی ہے کئی مرتبہ، کہ مطہرون کا جو یہاں پر لفظ آیا ہے یہ تو ان کے لیے آیا ہے کہ جن کے معاملات خراب ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مطہر، تو کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ عورتوں کے لیے خاص کر دی ہے آیت، اور عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں مرد۔ آپ معاملات دیکھیے، عورت سوال نہیں کر رہی، عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں مرد۔ وَيَسْأَلُونَكَ، مرد سوال کیوں کریں گے عورتوں کے بارے میں؟ اگر عورتوں کے مسائل ہوں گے تو عورتیں خود سوال کریں گی، خود جانچ کریں گی اس چیز کی۔ ترجمہ کرنے والے بھی مرد، مولوی بھی مرد۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہوا ہے کہ مرد کو صرف اور صرف ہر معاملے کے اندر بالادستی دے دی گئی ہے، صرف مردوں کو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں تم سے، وہ تلاش کرتے ہیں تم میں محید کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ اذن، کہہ دو کہ وہ اذن ہے۔ اذن کا ترجمہ کرتے ہیں، کہہ دو وہ گندگی ہے، نجاست۔ نیچرل ہے اگر تو وہ تو اللہ کی طرف سے اگر ہے، عورت جو ہے اس میں کیا کرے، تو پھر مجبور ہوئی کہ میں تو ناپاک ہو رہی ہوں، ہر مہینے ناپاک ہو رہی ہوں۔
مطلب نیچرل چیز کے اندر بھی ناپاکی ڈھونڈ لیتے نا، اسپم کے نکلنے سے ناپاکی نہیں ڈھونڈ لیتے. مطلب اس میں پاکی و ناپاکی کا فلسفہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پاکی و ناپاکی کا مطلب بن کہاں سے گیا. ظالموں نے قل ہوا اذن کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ وہ نجاست ہے، کسی نے کیا ہوا ہے وہ گندگی ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، اردو زبان کے اندر اذیت کو آپ کبھی گندگی شمار کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ترجمے مردوں نے کر دیا. ان کے ذہنوں میں پہلے سے یہ بیٹھا ہوا تھا، مختلف مذاہب کے اندر یہ چیز رائج تھی کہ یہ گندگی ہے. ایسے ایسے لوگوں کے نظریات پائے جاتے ہیں آج کے زمانے کے اندر بھی کہ اگر کسی عورت کو یہ پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں، ان پیریڈز کے اندر عورت کو ایک الگ جگہ پر رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، بلکہ مجبور کر دیا جاتا ہے کہ تم اب یہاں سے الگ رہو گی، ہمارے ساتھ نہیں رہو گی. تو کچھ نہ کچھ کرا کے وہ چیزیں ان لوگوں میں بھی رائج ہو گئی تھی کہ جو تفاسیر لکھنے والے، ترجمہ کرنے والے تھے، انہوں نے ظالموں نے قل ہوا اذن کا ترجمہ کر دیا. کہہ دو وہ گندگی کا لفظ آپ مجھے دکھا دیجئے اذن کی کسی بھی لغت کے اندر. اردو زبان میں اذیت کا لفظ آتا ہے، اذیت ناک موت دی اس کو فلاں نے. تو آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اذیت کا مطلب گندگی اور نجاست والی موت دی ہے اس کو؟ اور یہ قرآن میں کیا پہلی بار آیا یہ لفظ؟ ابھی تو گزرا ہے 185 کے اندر. وہ 185 میں کہہ رہا ہوں، الحج واتم الحج والعمرۃ للہ والی آیت کے اندر وہاں بھی موجود ہے. 185 کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں، او بھی اذن میں واسیہ، اذن کا لفظ آیا ہے نا، اتم الحج والعمرۃ للہ والی آیت میں. وہاں کبھی کسی نے کیا کہ تمہارے سر میں گندگی ہے، نجاست ہے؟ اذن کا مطلب نجاست و گندگی کہاں سے ہو گیا بھائی؟ کیا ترجمہ کیے ہیں اپنی سوچ کے مطابق کہ گندگی نجاست ہے؟ جسم سے خون بہنے والا نجس کب سے ہونے لگ گیا؟ اور یہ نجس اور پاکیزگی کا یہ کیا چیز چکر لگایا ہوا ہے، سمجھ سے باہر ہے. نہ تو قرآن کا اس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. قرآن میں ایک مقام پہ بھی آنے والی ہے وہ آیت، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. اذا لکھا ہوا ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر، یہ اذن لکھا ہوا ہے، یہ کامن ناؤن ہے تو دو زبر کے ساتھ آیا ہے، وہ پراپر ناؤن ہے تو الاذى لکھا ہوا ہے. اپنے صدقات کو احسان جتلانے سے اور اذیت پہنچانے سے باطل نہ کرو. سب نے ترجمہ یہی کیا، وہاں کبھی کسی نے ترجمہ نہیں کیا کہ یہ نجس ہے. یہاں ترجمہ نجس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نجس کی بحث لگا کے قرآن کا ترجمہ ایسے ہی ڈھال دیا، لوگوں کے ذہن میں رائج کر دیا نجس ہے، اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اس میں عورت جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی ہے، اس میں مرد عورت کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا، تعلق نہیں بنا سکتا، تعلق بنا لے گا تو آدھا دینار دے گا ورنہ پورا دینار دے گا. پتہ نہیں کیا کیا فقہ کی بحثیں پڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھتے جائیے، سنتے جائیے، پڑھتے جائیے اور حیرت میں اپنے آپ کو ڈالتے جائیے. خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن کے مفاہیم سے تھوڑی آشنائی رکھتے ہیں، ان کو تو بڑی حیرت ہوگی کہ یہ ترجمہ چل کیا رہا ہے. حیض موضوع بحث بن رہا ہے قرآن کا، اوپر سے لے کر نیچے تک. یہاں آگے پیچھے کہیں کوئی ایسا موضوع موجود ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے حیض کو یہاں زیر بحث لایا جائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قرآن کہتا ہے یہ محیط کا جو یہاں لفظ آیا ہے، ہا یا اور ڈاٹ، اس کا ٹرائی لیٹرل ہے، روٹ ورڈ ہے. اس سے یہ محیط کا لفظ یا تو ایڈورب آف ٹائم اینڈ پلیس کے لیے آتا ہے، یعنی ظرف کے لیے، جس کا مطلب ہوتا ہے حیض کا زمانہ یا حیض کی جگہ. آپ سمجھ لیجئے گا پہلے. اس کے علاوہ مصدر میمی کا بھی اس کے اندر ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مصدر میمی بھی اسی وزن پہ آتا ہے عربی زبان میں. تو فقط اس کا ترجمہ حیض بھی ہو سکتا ہے. محیط کا مطلب حیض کا زمانہ، حیض کا وقت، یا فقط حیض بھی ہو سکتا ہے. یہ ذہن نشین رکھیے گا. اب یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں محیط کا، عام طور پر لوگ ظرف والا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، حیض کے جگہ کے بارے میں یا حیض کے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہوا اذن، کہہ دو کہ وہ اذیت ہے. میں نے کہا نا یہ لفظی اعتبار سے حیض مونس ہے ہی نہیں، جبھی ہوا آیا ہے.
جب یہ ہے ہی نہیں مؤنث لفظی اعتبار سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ترجمہ کچھ اور ہے۔ عربی زبان کے اندر ہا یا اور دوت کا جب لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اتنا بھر جانا کہ بہنا شروع کر دینا، اپنی حدود سے ابل کر آگے بڑھنا شروع کر دینا، بے قابو ہو جانا کہ جو روک نہ سکے۔ اسی لیے حیض کہہ دیا جاتا ہے عورت کے بہتے ہوئے خون کو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لینی ہے آپ کو، یہ ہا یا اور دوت کا ورڈ جب دم کے ساتھ آئے گا اس وقت یہ خون بہنے کا معنی دے گا، جب یہ سیل کے ساتھ آئے گا تو سیل کا معنی سیلاب کا دے گا، بہنے کا، بے قابو ہو جانے کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حیض کا لفظ آ جائے تو بس خون میرے ذہن میں آنا شروع ہو جائے، نہیں، آپ پڑھ لیجئے، لغت کا مطالعہ کر لیجئے، کوئی سی بھی لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہا یا اور دوت کا معنی۔ حادل وادی جب کہا جاتا ہے جب وادی میں سیلاب امڈ آئے، اتار اس کا چڑھاؤ بڑھتا چلا جائے۔ حادث سیل کہتے ہی جب ہیں جب سیلاب اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ بہنا شروع کر دے اور آگے بڑھنا شروع کر دے، بے قابو ہو جائے، حالات کنٹرول میں نہیں ہو پا رہے ہیں، اس ٹائم پہ کہتے ہیں ہا یا اور دود۔ عورت کا بھی جو خون بہتا ہے ان پیریڈز میں، اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ آگے جمع ہو جاتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے، روکا نہیں جا رہا ہوتا اور اپنی حدود سے تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس کو حیض کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے بنیادی معنی نہیں ہے، بنیادی معنی بھر جانا اور بے قابو ہو کر بہنا شروع کر دینا، یہ اس کے بنیادی معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو اس کا کوئی تعلق بھائی نہ تو عورتوں سے ہے، نہ اس کا تعلق اس خون سے ہے جو ہر مہینے کے لیے عورتوں کے مقرر کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، ان کے قانون میں لکھ دیا گیا ہے۔ جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو اس پہ سوال کیا کیا جائے، خود سوچ لیجیے آپ۔ تو حیض کا بنیادی معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل ہوا اذن یہاں کہا اس نے کہ وہ اذیت ہے، دیکھیں یہاں پر کل کے بعد ہوا اذن آیا ہے تو ہوا اذن یہ اس کی خبر دی جا رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہے کیا، یہ اذیت ہے۔ ویسے تو عام طور پر قرآن خود ہی بیان کر دیتا ہے، لیکن چونکہ ہم عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں تو ہم اس کے معنی کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں۔ اوپر کی آیات کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ انتشاری فرقوں کے ساتھ تعلق بنانے کا، ان کو اپنے ساتھ جذب کر لینے کا منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں جب تک کہ وہ امن دینے والی جماعت نہ بن جائے۔ کیونکہ یہ امن دینے والی جماعت نہیں بنتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہلاکت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ۔ اب ظاہر ہے یہ انتشاری معاملات چل رہے ہیں، اوپر کی آیات بھی آپ کو یاد ہوں گی کہ جس کے اندر قتال والی آیات آئی تھیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، ان کے اثر کو زائل کر دینے کی، کیسے اثر زائل کرنا ہے، یہ بہت تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ اوپر کی آیات کی تشریحات دیکھتے ہوئے چلیے گا، خود سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی کیفیت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ، اور تمہارے بارے میں تم سے یہ تلاش کر رہے ہیں محیط کے بابت، محیط کے بارے میں، یعنی ایسی بے چینی اور انتشار کے بارے میں کہ جس میں وہ انتشار، وہ بے چینی، وہ بے قابو ہو جائے، لوگ اپنی حدود کو تجاوز کریں لیکن تجاوز کرنے کے بعد بے قابو ہو جائیں۔ حدود سے تجاوز کرنے کا تو لفظ اور بھی موجود ہیں، قرآن کے اندر بھی آئے ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ بھی آیا ہے۔ یہاں فقط حدود سے تجاوز کرنا ہی مراد نہیں ہے، قرآن نے محید استعمال اس لیے کیا ہے کہ یہ حدود سے تجاوز کرنے کے بعد بے قابو ہو جائیں، کسی کے قابو میں نہ آ رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر یہ کوئی ہدایت کو تلاش کر رہے ہیں، کل ہوا اذن، بتا دو وہ اذن ہے، یہ بے چینی والی کیفیت ہے۔ ناقۃ عازیہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جو ایک جگہ چین سے نہ بیٹھے، بے چینی والی کیفیت، یہ بے چینی ہے، یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے، اس میں نقصان بھی ہے۔ اذن کے سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں، اس میں نقصان بھی ہے، اس میں اذیت بھی ہے، اس میں بے چینی بھی ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے چینی والا معاملہ پیدا ہو جائے گا،
اس میں ایک قیاس جو ہے وہ واقع ہونا شروع ہو جائے گا معاشرے کے اندر. قل هو اذن، بتا دو کہ یہ یقینی طور پر بے چینی کا عالم ہے، کیفیت ہے. المحید جو ہے جس میں لوگ بے قابو ہو جائیں، انتشاری طولہ قابو سے باہر ہونا شروع ہو جائے. اب تمہارا کام کیا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، محیط کے معاملے میں، محیط کے زمانے میں النساء سے الگ ہو جاؤ. اب یہاں نساء آیا ہے. مرد مولویوں نے کیا کیا، مرد مترجمین نے کیا کیا، نساء سے یہاں پر ترجمہ کر دیا عورتیں، بیویاں. عورتیں کہہ رہا ہوں، بیویاں. یعنی عورتیں بھی کیا ہے تو عورتوں سے ان کا دماغ صرف بیویوں پہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مرد حضرات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جب بھی عورتوں کی حقوق کی بات آئے گی، عورتوں کے مسائل کی بات آئے گی، ان کے ذہن میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے. سب سے پہلے ان کے ذہن میں اپنی عورت یعنی بیوی آنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کچھ اور سوچنا شروع کر دیں گے. سب سے پہلے بیوی کو سوچیں گے جب بھی حقوق کی بات آتی ہے ان کے سامنے. اور ظاہر ہے جب ان کی گرفت میں وہ عورت بیوی بن کے آ چکی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اس کے حقوق پورے ادا کر ہی نہیں پاتے، تو کیسے دیں گے؟ ہمیشہ ان کے ذہن میں سب سے پہلے چیز کیا آئے گی؟ عورت، بیوی. اپنے بیوی کو سوچنا شروع کر دیں گے. یہاں بھی یہی کام کیا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء کہہ رہے ہیں عورتیں، اور ذہن میں لا رہے ہیں بیویوں سے الگ ہو جاؤ. اگر یہاں عورتیں ترجمہ کر دیا جاتا جس میں ان کی صرف بیویاں نہیں، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل ہوتی، کیا کبھی وہ اس آیت کو عورتوں کے لیے خاص کرتے؟ کبھی وہ ترجمہ کرتے کہ محض حیض کے معاملے میں عورتوں سے، بیویوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے الگ ہو جاؤ؟ بنتا ہی نہیں ترجمہ. اس لیے کہ یہ الگ ہونے کا مفہوم نکالتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی تعلق ختم کر دو، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں. یہاں مجھے بتا دیا جائے کہ جنسی تعلق کے لیے کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ جنسی تعلق ختم کر دو ان کے ساتھ. ایک لفظ بتا دیں مجھے اس آیت کے اندر. نہ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، اعتزال کا معنی جنسی تعلق کو ترک کر دینا ہوتا ہے، اور نہ ہی آگے والے الفاظ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اس کا معنی جنسی تعلق قائم کرنا ہوتا ہے. کسی عربی زبان کی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے. آپ نے کیسے اپنے ذہن سے نکال لیا؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں عورت جب بھی آتی سب سے پہلے بیوی ذہن میں آ رہی ہوتی ہے. پہلے اس چیز کو تو تبدیل کریں، اس چیز کو بدلیں. آپ کی مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. بھائی سمجھ کیوں دے رہے ہیں؟ دو شادیوں کی بات آئے گی پہلے عورت کو ذہن میں لے کے آئے گا بیوی کو، بیٹی کو لے کے نہیں آئے گا ذہن میں کہ اس کی بیٹی کی موجودگی میں بھی اس کا داماد دوسری شادی کر سکتا ہے. وہ کبھی لے کے نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیجئے گا تجربہ کر کے، مشاہدے میں آنے والی چیزیں. ہم لوگ بھی مرد ہیں، آپ لوگ بھی مرد ہوں گے اور جانتے ہوں گے اپنی اپنی کیفیت سب کے سب. جیسے شادی نظر آنا شروع ہوگی نا، دوسری عورت کے پاس دل جانا شروع ہوگا. ایک عورت سے، بیوی سے جو ہے وہ پرانی لگنا شروع ہو جائے گی کہ ہاں یار اس میں صبح پیاز کی اور لہسن کی خوشبو آتی ہے. بھی گھر پہ آتا ہوں، میرے لیے پکا پکا کے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے، اس میں سے تو یہی آ رہا ہوتا ہے. اب دوسری طرف خوشبوؤں کی طرف میری نظر جانا شروع ہوتی ہے تو میرے ذہن میں سب سے پہلے جب نکاح کی آیت آتی ہے تو یہی بیوی بن کے سامنے آتی ہے کہ میرے لیے خاص ہے، میرے لیے بیوی کے لیے آئی ہے. اپنی بیٹیوں کو لے کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا. بیان کرو اپنے دامادوں کو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ والی آیات کیوں نہیں کرتے بیان؟ وہاں تو بڑے آپ کے اندر خود غرضی والا پہلو شامل ہو جاتا ہے کہ نہیں دوں گا اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے ہاتھ میں کہ جس نے پہلے ہی اپنا انٹینشن بیان کر دیا ہے کہ انکل یا محترم آپ کی بیٹی سے شادی تو کر رہا ہوں لیکن شادی کے بعد اس والی آیت پہ بھی عمل کروں گا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، آپ کی بیٹی سے نکاح تو کر رہا ہوں. نکاح مانگنے کبھی کسی کا کوئی آپ کے پاس آئے اور بولے کہ میں تو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہوں، سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، قرآن کی آیات پہ عمل کرنے والا ہوں، آپ کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں لیکن 4 بھی کروں گا پوری، کر دیں گے نکاح؟ ہاتھ دے دیں گے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں. لیکن جب خود سوچنا شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بیویاں، بیٹیاں کبھی نہیں آ رہا ہوتا ہے. اگر بیٹیاں آنا شروع ہو جاتا نا تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ والی آیت ترجمہ بھی صحیح کر لیتے، اس کی بھی نظر ثانی کر لیتے. بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. بیٹیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہنوں پر تو پھر بھی چلا دیں گے معاملہ، بیٹیوں پہ نہیں چلائیں گے. وہاں بڑی خود غرضی آ جاتی ہے انسان کے اندر. والدین میں سے بھی اگر
تو اکیلا رہ جاتا ہے. اگر باپ یا ماں اگر تو اس کے لیے برداشت نہیں ہوتا کہ میری ماں جو بیوہ ہے دوسری شادی کر لے. ہاں تو بچے رکاوٹ اس میں بن جاتے ہیں. یہ آیات پیش کرنے والے ہیں اور یہ نظریہ اپنے لیے استوار کرنے والے ہیں، اپنے لیے راہیں ہموار کرنے والے ہیں. دوسری عورت کے ساتھ تعلق بن جائے، تیسری کے ساتھ بن جائے، چوتھی کے ساتھ بن جائے. اپنے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو اپنی ماں کا نکاح کرواتے ہوئے 1000 بار سوچتے ہیں، بلکہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا جرم ہے. ماں سے تو بات چیت بند ہو جاتی ہے بچوں کی کہ ہماری ماں نے دوسری شادی کر کے لی. لائے نا اپنے مذہبی بن کے دکھائے نا، پورا مذہبی. کیوں نہیں اپنی ماں کے اوپر اس آیت کو چشمہ کرتے ہیں؟ ماں کے لیے سوتن برداشت تھوڑی کریں گے، کیسے کر لیں گے؟ یا ماں کو ایسا سوتن کسی کے سامنے کسی کے ساتھ دیکھ لیں، نہیں ہوتا برداشت. کیوں؟ اپنے لیے تو 3 4 کی رہائی نکالی ہوئی ہے. کیونکہ جب بھی آپ کے سامنے آیات پیش کی جاتی ہے، یہ مردوں نے ترجمہ کیے، سارے کے سارے مولوی مرد تھے، انہوں نے ترجموں کے اندر ایسا رائج کر دیا ہے کہ اپنی اپنی مستی تو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں 3 4 کی اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے استعمال نہیں کرتے ان آیات کو، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ اس کے ترجمہ درست نہیں ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں نے کیا کہا، اگر آپ کے سامنے آ کے کوئی مانگنا شروع کر دے آپ کی بیٹی کا ہاتھ، تو بولے لاؤ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو، لیکن 4 نکاح کروں گا ساتھ میں. کبھی نہیں دے گا کوئی بندہ. خود تو 9 سال 10 سال 12 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں، ہم 9 سال 10 سال کی لڑکیوں کو شادی کر کے دکھائیں گے. لیکن یہ وہی ظالم ہے کہ اگر ان کی 9 سال کی بیٹی کے سامنے آ کے بات کی جائے نا تو یہ لڑنے اور مارنے پہ آ جائے غیرت کے نام کے اوپر، کہ ہماری چھوٹی سی بچی 9 سال کی بھی کھیلنے کی عمر ہے، تو شادی کی باتیں کر رہا ہے اس سے. تو کر کے دکھائے نا پھر عمل، کیونکہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہی ہیں ان کی بیٹیاں، ان کے ذہن میں صرف ان کی بیویاں آ رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، تو صرف بیویوں کا ترجمہ، صرف بیویاں ذہن میں آ رہی ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کسی کے سامنے بول دو نا، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، دوسری شادی کروں گا، اب میری دوسری شادی ہونے والی ہے. اس سے پوچھ لیجیے اپنی بیٹی کے لیے جو داماد تم نے چوز کیا ہے اس کے لیے دل میں ہے گنجائش کہ وہ دوسری شادی کر لے تمہاری بیٹی کے ہوتے ہوئے؟ گھر کا مسئلہ ہے یہ. تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، مجھے بتا دیجئے اس میں کون سا لفظ ہے جس میں جنسی تعلق کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے، ظالموں نے ترجمے کے اندر شامل کر دیا. تو یہاں پر تو نساء جب آیا تھا تو کامن تھا نا، آپ کہتے ہیں تو عورتوں کے لیے آتا ہے قرآن کے اندر. نساء جو آتا ہے وہ عورتوں کے لیے آتا ہے، تمام عورتوں کے لیے. تو اس میں تو سارے شامل ہیں، عورتیں بھی، بیویاں بھی شامل ہیں، مائیں بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور آپ کی بیوی بھی شامل ہیں، وہ بہنیں بھی شامل ہیں. ان سے آپ کس طریقے سے الگ ہوں گے حیض کے معاملے میں، حیض کے وقت میں؟ مجھے صرف یہ بتا دیجئے، کیا ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں گے؟ ان سے ملنا چھوڑ دیں گے؟ ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے؟ یہ حیض کب سے ناپاک ہو گیا؟ کیوں ناپاک ہے یہ حیض؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا معاملہ. جسم سے بہنے والا خون ہے، دھویا ختم. اب اس کے لیے پروٹوکول کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے کہ میں 10 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد نہاؤں گی تو پاک ہوں گی؟ ہماری بیچاری عورتوں کے ذہن میں ظالموں نے ایسا بھر دیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں تو 7 8 دن اتنی ناپاک ہوں کہ بس میں تو ناپاکی کا کوئی عالم نہیں ہے. اس سے بڑی ناپاکی ہے ہی کیا کہ قرآن اس کو ناپاک کہہ رہا ہے. یہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے آیات کی ضمن میں اور روایات کے تحت. اس سے بڑی ناپاکی کیا ہوگی؟ یہ تو سب سے بڑی ناپاکی ہے. یہاں تک ظالموں نے بیان کر دیا، کہتے ہیں کہ اگر حائضہ عورت کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے، اس کی نماز ختم ہو جائے. بتائیں ذرا آپ. وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں عورتوں سے بات کرنا منع تھا. یہ تو انتہا ہے کہ آپ کی وہ نماز کے جو آپ کے دین کا ستون تھا، آپ کے سامنے سے اگر وہ حائضہ گزر جاتی ہے، وہ نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. وہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر میں پڑھ رہا تھا، 3 باتیں بیان کی تھی اس کے اندر. کتا گزر جائے، حائضہ گزر جائے، کالا کتا، حیض والی عورت، اور تیسری میں تو میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کیا تھا، کہ اگر یہ 3 چیزیں، 3 وجود تمہاری نماز کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، تمہاری نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اس پہ بلکہ تنقید بھی موجود ہے روایات کے اندر، کہ ایک صحابیہ سے نقل کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ تم نے تو ہمیں جانوروں کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے گزرنے سے نماز ختم ہوتی ہے، تو ہمارے گزرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے.
یہ بخاری مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو کیسے کریں گے پھر آپ؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اصل بات یہ ہے کہ النساء کا ترجمہ عورتیں تھا ہی نہیں، یہ تو مردوں نے بنا لیا ہے. النساء تو وہ کمزور طبقہ ہے کہ جس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. یہاں پر النساء جب آیا ہے تو النساء کا مطلب ہوا ایسے لوگ، ایسی جماعتیں جن کے معاملات میں ابھی کمزوری ہے. یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو معاشرے میں رہنے والے ہیں، سوسائٹی چلانے والے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹولہ یہاں موجود ہے، یہ جو افراد ہیں، یہ جو کمیونٹی ہے، یہ ہمارا ساتھ اس طرح نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ ڈگمگا رہی ہے. ان کے قدم تزلزل کا شکار ہیں. ان میں ابھی تک وہ مضبوطی نہیں آ پائی ہے جو مضبوطی ہونی چاہیے کسی بھی نظام کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے. ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے النساء، کیونکہ النساء کا جو لفظ ہے اس کے بنیادی معنی کے اندر ایک تو کمزوری پائی جاتی ہے، اور سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ دیکھا جائے گا. کہیں تو النساء ایسا طبقہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جن کو آپ کے ساتھ مل جانے کی ضرورت ہو، جن کو لوگ مزید دبائے جا رہے ہوں، وہ بھی النساء کی کیٹیگری میں آتا ہے. النساء اس آیت کے اندر ایسے لوگوں کی کیٹیگری بھی ہے کہ جن کے اندر ابھی تک اللہ کے کلام کی وہ پختگی نہیں آ سکی ہے، جن کے اندر ابھی کمزوری ہے. کیونکہ آگے والی آیات مجھے یہ ترجمہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان سے ابھی تم الگ ہو جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے ساتھ ابھی معاملات استوار نہ کرو، کیونکہ نکاح کا لفظ اوپر گزر چکا ہے، میں بیان کر چکا ہوں کہ انتشار کرنے والی جماعتوں کو اپنے ساتھ جذب نہ کریں. تو ان سے ابھی آپ الگ رہیں. انتشار کرنے والوں کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتشار کر نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کمزور ہوتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ ہوں، ان کے ساتھ قرابت داری نہ کریں، ان کے ساتھ اپنے معاملات استوار نہ کریں. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ نہ کر لیں کہ جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. یہ طہ اور را کا معنی میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ طہ اور را کسی چیز کو پاک کر دینا. قرآن کے اندر آیا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے، صرف اور صرف یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ والوں، اللہ کے کلام پہ عمل کرنے والوں، تمہارے اندر جو استراب ہے، رجس کا مطلب استراب ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی نجاست کر رکھا ہے، اذن کا ترجمہ بھی نجاست کر رکھا ہے. نجاست پتہ نہیں کہاں سے ان کے دماغ میں آ گئی ہے کہ ہر جگہ نجاست کر دیتے ہیں ترجمہ. رجس تو استراب و بے چینی کے لیے، ایسی کیفیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں کوئی شخص کسی حتمی معاملے پر پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، پس و پیش کا شکار ہوتا ہے، اس کو رجس والی کیفیت سے قرآن بیان کرتا ہے. تو یہ جو استراب ہے اس کو تمہارے اندر سے قرآن والوں اللہ دور کرنا چاہتا ہے، اس کا یہ ارادہ ہے. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آگے لکھا ہوا ہے ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب خوب پاک کر دینے کا ارادہ کرتا ہے. تو ظاہر ہے اللہ یہاں پر پاک کرنے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ان کے جسم پہ گندگی لگ گئی تھی تو ان کو بیان کر رہا کہ ہاں بھی اس کو پانی سے دھو لو، یہ ارادہ نہیں تھا. لا یمسہ الا المطہرون، یہ ہرگز قرآن بیان نہیں کر رہا ہے. میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس بات کو کہ مطہرون کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کلام کے مطالب و مقاصد تک پہنچ جانا ممکن ہی جب ہوگا جبکہ غیر خدائی معاملات آپ سے دور ہو جائیں، ورنہ آپ پہنچ نہیں سکتے. قرآن نے طہ اور را استعمال ہی اس لیے کیا ہے، اس کو آپ کے جسم پر لگی ہوئی مٹی سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو آپ کے جسم پر لگی ہوئی کسی بھی ایسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے جس کو آپ برا سمجھتے ہو.
سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے نہیں، آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اس کو آپ کے اس معاملے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ پانی جو آپ نے پینے کے بعد فلٹرڈ کر لیا اور اس کے اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیا اور باقی جو ایکسٹرا پانی بچا آپ اس سے بچ رہے ہیں، اس سے اب قبر کا عذاب ہو رہا ہے. بھائی کیوں؟ وہ پانی ہی تو ہے جو آپ نے پیا تھا، بس وہ دوسری فارم میں آ گیا ہے. اب اس سے انتہائی نفرت کر دینا، اس کو نجس قرار دے دینا، کیوں؟ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس چیز کو گندہ سمجھتے ہیں، کس چیز کو نجس گمان کرتے ہیں، اور پھر ایسا نجس گمان کرتے ہیں کہ اس کو صاف کرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گندہ ہی قرار دے دیتے ہیں. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، وہ تطہیر طہارت کی بات کرتا ہے تو اس طہارت کی بات کرتا ہے کہ جو ان کے اعمال کے اندر ایسی لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاکت کے دہانے پر پہنچتے جا رہے ہیں، اس کو یہ تطہیر قرار دیتا ہے کہ اس کو پاک کرو، اس کو دور کرو. جو آلائشیں، جو گندگیاں تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، ان کو دور کرو. واضح ہے قرآن کے اندر، آپ جگہ جگہ اٹھا کر پڑھ لیجئے. جب تک وہ اپنے ساتھ جو دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے نہیں تھام پا رہے ہیں، ڈانوا ڈول ہو رہے ہیں، کئی مثالیں اس کی موجود ہیں، تو جب تک وہ اس کو دور نہیں کرتے ہیں ان سے قرابت داری نہ کرو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اب دیکھیں یہاں پر پہلے آیا یطہرنا، تو ہا اور را سے، اس کے بعد آیا تطہرنا. کیوں آیا ہے؟ باب تفاعل سے جب کوئی ورڈ آتا ہے وہ تدریجاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو عمل میں لایا جاتا ہے. جسے تغیر ہوتا ہے، رفتہ رفتہ کسی کے اندر تبدیلی آنا، چینجنگ ہوتے جانا. تو فَإِذَا تَطَهَّرْنَا جب یہاں پر آیا ہے تطہرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ یکدم تو ختم نہیں ہو سکتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریجاً، آہستہ آہستہ ان کے اندر سے یہ برائیاں، یہ کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں. پس جب وہ رفتہ رفتہ ان برائیوں کو دور کر کے خود کو اللہ کے کلام کے مطابق بنا لیں، انتشاری ٹولے کو، انتشار کو اپنے اندر سے دور کر لیں، کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ فساد. سب سے بڑا دشمن. اس فساد کو اپنے اندر سے دور کر لیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے ساتھ، پہلے ترجمہ کرتا ہوں والا، تو ان کے پاس آؤ جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. مجھے یہاں سے بتائیں عطا کا معنی کسی کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرنا کیسے ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ہوتا ہی نہیں ہے. عطا سے ہی تو آتو بنا ہے نا بھائی صاحب، آتو الزکا. آپ جب کہتے ہیں تو آتو الزکا کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ یہ بھی تو عطا سے ہی ہے، حمزہ تا اور یا. وہاں تو آپ کرتے ہیں آتو الزکا، زکوٰۃ دے دو. یہاں پر فَأْتُوهُنَّ کا ترجمہ سیکشول انٹرکورس کیسے ہو گیا؟ ذرا یہ واضح کر دیجئے مترجمین صاحب. کیسے ترجمہ کر لیتے ہیں اس طرز کے اوپر؟ کرنے کے بعد خود بھی پریشان ہوتے ہوں گے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ترجمہ کرنے کے بعد آپ اس کو سولف کر لیں گے معاملے کو، یا آپ اب بھی سب پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ کر تو دیا ہے، اب تو کر ہی دیا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. عطا کے معنی عربی زبان میں آنا نہیں ہوتا خالی، عطا کا معنی کسی فعل کو انجام دینا بھی ہوتا ہے. یہ عربی لغت میں لکھا ہوا ہے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اسی طرز کے پر ان کے ساتھ معاملہ انجام دو. بس سمپل، بالکل واضح ہے. اللہ کے قانون کے مطابق جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ عمل کرو، یہ بیان کیا ہے یہاں پر. یہاں یہ تھوڑی کہا کہ تم آؤ ان کے پاس سیکس کرنے کے لیے، ان سے تعلق بنانے کے لیے. یہ اس آیت کا موضوع ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کو ہر چیز کے اندر جنسی تعلق نظر آتا ہے. میں مرد ہوں تو مجھے صرف جنسی تعلق سے آپ راغب کر سکتے ہو، ورنہ آپ میں راغب نہیں ہوں گا. ورنہ پھر النساء کے اندر کس طرح ترجمہ کریں گے؟ یہ آپ سوچ لیجئے گا کہ النساء میں سب شامل ہیں.
سب کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ کیجئے، وہ والا معاملہ نہ رکھیں کہ میں مرد ہوں تو مجھے صرف ذہن میں بیوی آ رہی ہے. بھائی بیوی سے ہٹ کے بھی سوچ لو کچھ. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہنے کا مقصد کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو توابین تو مذکر ہے، مؤنث کہاں سے آ گیا؟ متطہرین جن کے بارے میں کہا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، انہی کے بارے میں تو متطہرین آیا ہے. بھائی تطہرنا مؤنث استعمال ہوا ہے جماعت کی وجہ سے، النساء کی رعایت کی وجہ سے عربی زبان کے اندر استعمال ہوا ہے، ورنہ یہاں پر وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ کا مجھے بتا دیجئے مقصد کیا ہے؟ یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، اور آپ مؤنث سے ترجمہ کرتے ہوئے آ رہے تھے اوپر کہ یہ عورتوں کے لیے آئی آیت خالصتاً. محیز کا مطلب بھی عورت کر دیا ہے نا، عورتوں کے لیے نا، یہ لفظیت بات سے نا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ کل ہوا تو مذکر کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں یہ ترجمے کے اندر، سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، قرآن یہاں کہہ رہا ہے دونوں مذکر کے صیغے ہیں. مؤنث کہاں سے نکالو گے آپ؟ جنسی تعلق آپ اس آیت سے کہاں سے نکالو گے؟ کس لفظ سے نکالو گے جنسی تعلق؟ ہے ہی نہیں، آپ نہیں نکال سکتے اس میں جنسی تعلق قائم کرنا یا ان سے جنسی تعلق ترک کر دینا. یہ کیسے نکال لیں گے آپ؟ بے شک اللہ تو تھام کے رکھتا ہے توابین، جو آگے بڑھ کر اپنے معاملات کی طرف لپکتے ہیں. النساء کے ساتھ تعلق کی بات ہو رہی ہے، اس میں 2 دفعہ توابین کے ساتھ یحبو آیا ہے اور 1 دفعہ متطہرین کے ساتھ یحبو آیا ہے، کیونکہ بات 2 ہی جماعتوں کی چل رہی تھی اوپر کی آیت میں. دونوں کا مسئلہ ہو گیا، حل نکل آیا نا، معاملہ سولو ہو گیا، سامنے نکھر کے آ گیا. جب توابین سے آپ مرد مراد لے رہے ہیں تو متطہرین سے بھی آپ کو مرد مراد لینے پڑیں گے، کیونکہ اس آیت کی زیر بحث 2 ہی جماعتیں ہیں، ایک تو وَيَسْأَلُونَكَ والے اور دوسرا النساء والے. ایک تو فَاعْتَزِلُوا والے اور دوسرا ہنّا یطہرنا تطہرنا والے. ان دونوں کے بارے میں آیا ہے، دیکھ لیجئے قرآن کا ربط. ان اللہ یحب التوابین، کیونکہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی قرآن یہاں پر رغبت دلا رہا ہے. کیسے رغبت دلا رہا ہے؟ کہ اگر وہ اپنے آپ کو تطہر درجہ بدرجہ اپنے ان معاملات کو درست کرتے رہیں تو تمہارا کام کیا ہے؟ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اس لیے توابین کے ساتھ یحب آیا ہے کہ جو خوب لوٹنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جن کو وہ ترک کر دیتے ہیں، جن کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی طرف پلٹنے والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ان کو تھام کے رکھتا ہے. اور دوسرا یہاں پر آیا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، صرف ان کو ہی تھام کے نہیں رکھتا بلکہ یہ طبقہ جو اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً درستگی پہ لا رہا ہے اللہ ان کا بھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. ان کو متطہر کہتا ہے جو درجہ بدرجہ اپنے آپ کو ان غیر خدائی چیزوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. دونوں ہی مذکر ہیں اور دونوں کا موضوع بحث یہاں پر چل رہا ہے. آپ نے وہاں سے فاعتزلوا النساء سے عورتیں نکالا، یہاں پر آپ نے متطہرین کا ترجمہ پتنی کا کر دیا. کیا کریں گے آپ ترجمہ؟ یہاں پر نہیں رب بنا سکتے آپ اس کا اوپر کی آیات کے ساتھ. آیت نمبر 222 کے بعد آیت نمبر 223 میں تو کمال ہی کر دیا ہے. کہتے ہیں نساؤکم حرث لکم کا ترجمہ ہوتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. پھر نساء کا ترجمہ بیویاں کر دیا ظالموں نے. پھر سے ان کے ذہن میں عورتوں سے مراد صرف اور صرف بیویاں آ رہی ہیں. او بھائی نکل جائیں ان چیزوں سے. نہیں ہیں عورتوں سے مراد صرف بیویاں، عورتوں سے مراد آپ کی مائیں بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں اور بیویاں بھی ہیں. تو آپ کیا ترجمہ کر سکتے ہیں نساؤکم حرث لکم؟ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی میری کھیتی ہے؟ نہیں کر سکتے. تو نساء کا ترجمے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. نساؤکم حرث لکم، یہاں پر کھیتیاں کر دیا اور وہ جو کھیت کے رکھوالے ہیں وہ کسان. وہ ترجمہ انہوں نے ایسے ہی کیا نا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ والی آیات کا. کہتے ہیں کہ جس طرح کسان کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے اور بیج بوتا ہے نا، تو مرد بھی اپنی بیوی کے
ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ بیج بوتا ہے اپنی بیوی کے اندر، اور درخت جس طرح نکلتا ہے اس طرح بچہ وہ جنم دیتی ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر جو آیت ہے نا یہ والی، تو یہ آیت سیکشول انٹرکورس کے بارے میں آئی ہے۔ ایک لفظ نہیں ہے اس کے اندر وہ جو آپ پیش کرتے آئے ہیں جنسی تعلق کے بارے میں، نہ تو اس کے اندر مباشرت کا لفظ آیا ہے، نہ اس کے اندر رفث کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں جنسی تعلق قائم کرنا، نہیں ہے اس کے اندر۔ پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ نکال لیا، حرث لکم کا ترجمہ کر دے کھیتی، اور بیچاری ہماری عورتیں بھی بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک یہ بڑی مشکل ہے۔ ترجمے کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ تو مرد حضرات ہیں، یہ تو طے ہے، سب ترجمے مولویوں کے مردوں نے لکھے ہیں، ان کو تو عورتیں نظر آئیں گی۔ او بھائی آپ کو کیوں نظر آ رہی ہیں عورتیں اس کے اندر؟ کیونکہ آپ نے کیا کیا، آپ نے خود بخود ہی اپنے ذہن میں اپنے آپ کو ان کا محکوم بنا لیا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ نے سوچا شروع کر دیا کہ ہاں میں تو اس کی محکوم ہی ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے بس یہی ہے حق، اسی کی مانوں گی، یہی ہوگا جسے یہ بیان کر رہا ہے۔ میرے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں ترجمہ کرنے کی۔ کیوں نہیں ہے صلاحیت ترجمہ کرنے کی؟ دنیا بھر کی عورتیں بڑی بڑی کتابیں لے کے رہی ہیں، آپ سے ترجمہ نہیں ہو رہا قرآن کا، کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ میں تو دال روٹی بناؤں گی، یہ ترجمہ کروں گی۔ یہاں آگے یہ سوچ جاتی ہے، یعنی خود بخود اپنے اندر یہ محکومیت والا جو معاملہ ہے نا یہ عورتوں نے پیدا کر لیا کہ میں تو محکوم بن کے رہوں گی، بس یہ چلائے گا وہی زنجیر پکڑ کے، میری رسی اس کو دی یہی کرے گا معاملہ۔ ارے بھائی سوچ لیں سمجھ لیں، نہیں ہے یہ معاملہ۔ یہ تو ان کی چال تھی جو آپ کو اس نہج پر لے کر آئے ہیں۔ نکل جائیں نا اس سے، سب کھل کھلا کے سامنے آتا ہے، جو نکلے ہیں ان کو معلوم ہے، جن کنٹریز میں یہ معاملات ہیں وہ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ نساؤکم حرث لکم کا ترجمہ کر دیا۔ عورتیں ہماری جو بیچاری کچھ ہوتی ہیں نا جو بیان کر رہی ہوتی ہیں، ملانی آپا جو ہوتی ہیں، ان کو میں نے دیکھا بیان کرتے ہوئے، باقاعدہ بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ بلائے تو چلے جایا کرو نا، فرشتے لانتے دیں گے۔ اب بھائی تم اپنے آپ کو دیکھ لو پہلے، آپ ہو کیا؟ آپ خود بھی تو عورت ہو، اس کو محکومیت کا درس دے رہی ہو۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کہتے تھے ہمارے مثال میں، کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ وہ بھی ترجمہ بیان کر رہی ہوتی ہیں، نساء کو عورتوں کے سامنے بیان کر رہی ہوتی ہیں، تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ گھر کے اندر 5-6 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں نا، تو درس قرآن چل رہا ہے، آج باجی آئیں گی درس قرآن دینے کے لیے۔ باجی کہاں سے سیکھ کے آ رہی ہیں؟ باجی وہ کتابیں پڑھ رہی ہیں جو مردوں نے لکھی ہیں۔ باجی کے اپنے کیلیبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو 10 والی باجی ہیں ان کو خود کچھ نہیں آتا، انہوں نے کیا کیا، جس طرح ہمارے مولوی حضرات کرتے نا، خطبے سے پہلے وہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے، دوسرے خطبے سننے میں۔ ایک دفعہ ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جمعے کا دن تھا، تو وہ کان پہ لگا ہوئے نا موبائل اور درس سن رہا تھا۔ میں پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ بولے وہ آج درس دے رہا ہے تو ان کا خطبہ سنو۔ تو میں نے کہا آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ خود کیوں دے رہے ہیں، ان کی ویڈیو لگا دیجیے گا، سن لیں گے لوگ، درس تو سننا، یہی تو بیان کریں گے آپ بھی جا کے، وہ زیادہ آسان رہے گا۔ آپ محنت کرو، سن لو، پھر دعا بیان کرو گے اس کو، کچھ یاد رہا کچھ یاد نہ رہا۔ تو ہماری 10 والی باجی آتی ہیں، 10 والی باجی کیا کرتی ہے، پہلے کتاب پڑھ کے آتی ہے جو مردوں نے لکھی ہے، پھر آگے وہی یوں کا توں ویسے بیان کر دیتی ہے منوان۔ تو وہ تو پھر یہ بیان کریں گے نساؤکم حرث لکم کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، وہ خود بھی کھیتی اپنے کو سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ بتائیے کس کیٹیگری میں لا کر آپ نے عورتوں کو رکھ دیا ہے، کس نہج پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں آپ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف میرا سرمایہ ہے، یہ میرا مال ہے۔ عربی زبان میں حرث جب کھیتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، اس کے بنیادی معنی کے اندر کمانا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو جمع کرنا بھی ہوتا ہے۔ میں پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا مال سمجھتے ہیں عورتوں کو، عورت کو انسان نہیں سمجھتے، اور یہ جگہ جگہ ایسے ترجمہ کر کے یہ ثابت بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب بھی تو منڈیاں لگتی تھی عورتوں کی، مال بکتا ہے تو عورتوں کو مال ہی سمجھتے تھے، اس لیے تو بیچتے تھے۔ آج بھی جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کافروں پہ حملہ کریں گے، سب سے پہلے عورتیں پکڑ لیں گے ان کی۔ کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں، کیا بیان کر رہے ہیں، کیا لوگوں کے ذہن میں رائج کر رہے ہیں۔ عورتوں سے باہر نکل کے بھی سوچ سکتے ہیں آپ۔ تو نساؤکم حرث لکم یہاں پر آیا ہے۔ حرث عربی زبان میں کھیتی کو بھی کہتے ہیں، مہراس کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی لکڑی کو کہ جس سے آگ کو کریدتے ہیں تاکہ آگ زیادہ ہو، زیادہ نور
اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے. اس لکڑی کو مہراز کہتے ہیں. تو ہر عربی زبان میں کسی کو اس طریقے سے اندر سے کریدنا کہ اس کے اندر وہ حرکت پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ نور زیادہ دینا شروع کر دے. یہ بیان ہوا تھا نساءکم حرث لکم. اگر میں عام ترجمہ بھی کروں تو تمہارے کمزور جماعتیں جن کے اندر کمزوری ہے ان کو تم بیکار نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. کام تو کرو. یہ تمہارے لیے وہ ہیں کہ جن کو تمہیں کریدنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا نور نکلنا شروع ہو اندر سے. تمہیں تھوڑا سا حرکت دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو یہ کس طرح سے روشن ہو کے معاشرے کو روشن کرتے ہیں. یہ بتا رہا ہے نساءکم حرث لکم کے اندر. میں کھیتیوں کے سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہوں. میں نساء کو صرف عورتیں اپنی بیویاں سمجھ رہا ہوں. نساء میں مائیں بہنیں بیٹیاں لا ہی نہیں رہا ہوں. لے کے آئے نا، پتہ چل جائے گا ابھی ترجمہ کرتے ہوئے کیسا ترجمہ ہوتا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کا تو بڑا ہی عجیب فلسفہ ہے بھائی کہ اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے بھی تم جاؤ. اس کے اوپر تو جو بحثیں مفسرین نے لکھی ہیں وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا ابھی درس کے اندر. وہ مائیں بہنیں بیٹیاں عورتیں سب سن رہی ہیں میری بات کو، بولیں گے بھائی کیا بیان کرنا شروع کر دیا یہ آپ نے. ویسے بیان کرنے کی ضرورت تو ہے، جس طرح انہوں نے ظالموں نے اس کو بیان کیا ہے نا، اس کو کھولنے کی ضرورت تو ہے، کریدنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ابھی کریدنا چاہ نہیں رہا. آپ خود دیکھیے گا، ان تفاسیر کا جائزہ لے لیجئے گا، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ. عطا پھر آ گیا، ترجمہ کر دیا اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو وہاں سے آؤ. اب کہاں جا رہا ہے ترجمہ آپ خود اپنے ذہن کو لے جا کے دیکھ لیجئے، میں بھی لے کے نہیں جا رہا. تو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ جو تمہارا سرمایہ ہے ان کے ساتھ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ایسا معاملہ کرو کہ ان کے اندر کچھ پیدا ہو. شاء سے ہی شیئن نکلا نا بھائی. شاء سے مشیت ارادہ بھی نکلا ہے، تو شیئن کس سے نکلا ہے؟ شیئن بھی تو چیز کو لیے استعمال کیا جاتا ہے نا. تو شاء کے بنیادی معنی کے اندر کوئی چیز پیدا کر دینا پایا جاتا ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. مشیت صرف ارادے کو نہیں کہتے ہیں، وہ تو ارادہ تو خود عربی زبان کا لفظ ہے. مشیت کے معنی کسی چیز کو پیدا کر دینا، ایجاد کر دینا بھی ہوتا ہے. کسی چیز کو تخلیق کر دینا، کسی چیز کو نیا وجود دے دینا بھی ہوتا ہے. أَنَّىٰ شِئْتُمْ جیسے بھی تم چاہو ان کو وجود دو، جیسے بھی تم ان کے اندر کچھ پیدا کرنا چاہو ویسے تم ان کے ساتھ فعل انجام دو. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اپنے حرث کے ساتھ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ آگے قدم تو بڑھاؤ اپنے نفسوں کے لیے. تمہارے ہی تو نفس ہیں، یہ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ بڑھاؤ آگے. ترجمہ کر دیا بچے پیدا کرو. کہاں ہے بھائی ترجمہ اس کا بچے پیدا کرنے والا؟ وہ لائن لگا رکھی ہے مولوی صاحب نے، وہ دوسروں کو بھی ترغیب دلا دی جو ان کو مانتے نا، وہ انہیں کے چکر میں آگے لائن لگا رکھی ہے. ایک بچے کی تربیت نہیں ہو پا رہی صحیح طریقے سے، 10 بچوں میں سے مقابلہ چل رہا ہے. قدموا لانفسکم اور تم قدم بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ اپنے نفسوں کے لیے، ان کو آگے کرو اپنے نفسوں کو. ترجمہ دونوں طریقے سے کر کے دیکھ لیجئے. اپنے نفسوں کے لیے قدم بڑھاؤ، اپنے نفسوں کو اپنے ساتھیوں کو آگے کی طرف بڑھاؤ. واتقوا اللہ واعلموا اس بات کو جان لو کہ اللہ کی نگہداشت کرتے رہو. واعلموا انکم ملاقوہ تم کوئی بھی عمل کرو تمہارا سامنا اس کے قانون سے ہونا ہی ہے، اس بات کو یاد رکھو. وبشر المؤمنین اور جو امن دینے والے ہیں ان کو بشارت دے دو. تو آج تو خیر میں یہاں تک رکھتا ہوں اس کو، لیکن میں نے باتیں جو کی ہیں 2 ٹوک آپ کے سامنے بیان کیا ہے. شاید کچھ باتیں ایسی لگی ہوں گی جو بہت زیادہ چپتی ہوئی محسوس ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. حقیقت کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا. پھر بھی میں نے تھوڑا سا کچھ باتوں کو کوریدا نہیں ہے، وہ آپ خود سمجھ لیجئے گا. اگر مجھے لگا کہ ہاں ماحول سازگار ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو شاید میں کچھ بیان کر بھی دوں گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آیات جو یہاں آئی ہیں ان کا کوئی تعلق مرد اور عورتوں کے جنس یا جنسیات سے نہیں ہے. یہ سارا معاملہ معاشرے کے طبقات سے ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ کے سمجھتے رہیں گے، میری بات سمجھ میں آتی رہے گی. 2 آیات میں نے بیان کی ہیں، کوشش کروں گا کہ اس آیات کا تھوڑا سا مفہوم اگلے سیشن کے اندر بھی بیان کر دوں. اب جو
حدیث کرتے بیان اس میں پھر جی پی ٹی میں سرچ کیا کہ تیسری چیز گدھا ہے اس میں کہ گدھا. اچھا ہاں ابھی سرچ کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ بھائی وہ دو چیزیں تو ایک تو عورت کو بیان کیا ہے ایک کالا کتا اور ایک گدھا, یعنی کہ جانوروں کی کیٹیگری میں لا کے حائضہ عورت کو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مینسز آ گئے ہیں ان کے تو یہ اب کتے اور گدھے کے برابر ہیں نماز کے سامنے سے گزرنے کے معاملے کے اندر. تو آپ بتائیں کہ یہ جانوروں کی کیٹیگری میں لا کے رکھ دیا, جبھی تو وہ دعا بتاتے ہیں یہ لوگ کہ نکاح ہو جائے نا تو نکاح کے موقع پر اس کے پیشانے پہ ہاتھ رکھ کے اور جانور کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگو, یہ دعا کرو. وہی خطبہ نکاح کے اندر موجود ہے دعا. خطبہ نکاح تو ہوتا ہی نہیں بغیر اس دعا کے. جب آپ جانور سمجھتے ہیں تو جانوروں والے معاملہ نہیں کریں گے, اس کے ساتھ مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں جانوروں کو مارتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے تو مارنا شروع ہو گئے گدھے کو کتے کو جانور کو بلی کو, اسی طرح کام کرتے ہیں نا. ویسے ہی سمجھتے ہیں عورت کو کہ ہاں قابو میں آ گئی ہے اب بسیٹو, تو کر رہے ہوتے ہیں. حائل بھی کرتے ہیں کوٹ مارنے کی وہ ضرب والی. ہاں ضرب والی آدمی وہ تو بھی آئے گی نا سورہ نساء کے اندر, وہ کریں گے اس بات. چلیں یہ کہ حائضہ یعنی اس سے ویسے تو تعلق جو ہے نہیں رکھنا, دور پہ رہنا ہے, لیکن وہ گھر کے سارے کام کروائے جاتے ہیں اس سے. کھانا بھی پکا رہی ہے, وہ سارے کام کر رہی ہے اور اس کو ناپاک بھی سمجھا جا رہا ہے, لیکن اس کے ہاتھ کے کیے ہوئے کام سارے چل رہے ہوتے ہیں. ہاں اور دوسرا آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو بایولوجیکل معاملات ہیں اس پہ قرآن کا فوکس نہیں ہے بلکہ کیریکٹر بلڈنگ پہ. ہاں ظاہر ہے بایولوجیکل معاملے پہ کیوں ہوگا, وہ تو اس نے طے کر دی ہے نا. جو اس نے طے کر دیا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو. تو سارا سال سے ہزارہ سال سے لوگوں کے ساتھ لگے پڑے ہیں, چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ وہ تو قانون میں طے ہے. اب جو مسائل درپیش ہیں جن کو تبدیل کرنا ممکن ہوگا اس پہ بات کرے گا نا. جس کو تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس پہ کیا بات کرے گا وہ تو آپ کچھ کرو نہ کرو وہ تو آنا ہی ہے. ہاں جہاں میں نے فساد کیا ہے, جس کو میں صحیح کر سکتا ہوں, جس کو میں نے خراب کرنے کی میرے پاس اختیار موجود ہے, اس پہ بات کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جو ہے ہی انڈرسٹوڈ اس پہ کیا بات کیا جائے, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے تو بس خود سمجھ میں آ جائے گی بات. یہاں تک رکھتے ہیں اس کو آج.